بانی پی ٹی آئی کی اسپیسیفکلی سیاست ختم ہو گئی؟ تو دعا ہم سب کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کی کمزوریوں پہ جو ہے نا وہ پردہ پوشی کرے. آمین. اور کاش یہ فیصلہ عدالت میں نہیں جاتا, یہ معاملہ عدالت میں نہیں جاتا تو یہ سب کے لیے اچھا ہوتا, پاکستان کے لیے بھی اچھا ہوتا, پاکستان کی سیاسی تاریخ کے لیے بھی اچھا ہوتا. بہت افسوسناک صورتحال ہوئی ہے, یہ نہیں جانا چاہیے تھا, اس کا فیصلہ نہیں آنا چاہیے تھا. بہرحال اس سے عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی. یہ نیوز عمران خان کی سیاست تو ویسے آپ نے ختم کر دی نا, سب کچھ تو آپ نے چھین لیا, ان کو مہم نہیں چلانے دے رہے, تو اس حد تک جانے کی مقصد کیا ضرورت تھی, یہ کام نہیں کرتے. بہرحال لیکن ابھی جو مریم صاحبہ نے کہا ہے کہ 1 کروڑ نوکریاں نواز شریف صاحب وعدہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دیں گے, تو اس کو ہمیں سیو کر لینا چاہیے. آج جب فیصل باڈا نے اور عمران خان نے کہا تھا اس وقت بھی ہم نے کہا تھا یہ احمقانہ بات ہے, ناممکن بات ہے, لیکن نواز شریف صاحب کیونکہ ابھی اس وقت طاقت میں آ چکے ہیں, یہ طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے نا, یہ طاقت کا زوم ہوتا ہے نا, یہ سب باتیں کلواتا ہے. یہی ساری باتیں جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے کلواتا تھا طاقت کا نشہ, یہی نشہ جو ہے ابھی ان لوگوں سے نواز شریف صاحب سے کلوا رہا ہے. ٹھیک ہے, اب 1 کروڑ نوکریوں کا انہوں نے وعدہ کیا ہے, ہمیں اور آپ کو اس کو جو ہے نا سیو کر کے رکھنا چاہیے, اور ان سے پوچھ لینا چاہیے کہ کتنے عرصے بعد یہ آپ سے پوچھنا ہے. سر فرق بھی نہیں پڑے گا اگر ہم پوچھیں گے, ہم تو سوال اٹھائیں گے, پہلے بھی وعدے ہوئے, سوال اٹھاتے رہے, لیکن حاصل حصول تو کچھ نہیں ہوتا, بس سوال ہیں, وہ باتیں ڈسکشن میں گزر جاتی ہیں. مسئلہ کیا ہے اس ملک کا, ایک مسئلہ کیا ہے کہ اس ملک کا جو مظلوم لوگ ہیں نا وہ لائنوں میں لگ کے اپنے لیے نا ظالم کا چناؤ کرتے ہیں, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ چھوٹی برائی ہے, یہ بڑی برائی, اور بھائی برائی چھوٹی اور بڑی, اور برائی ہوتی ہے, دونوں صورتوں میں برائی کا ہی جو ہے وہ چناؤ کیا جاتا ہے. جی جی ٹھیک ہے, بس ہمارا آپ کا مقدر ہے, ہمارے آپ کے نصیب ہیں. صحیح ہے, ہم اور آپ رو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کیا کر سکتے ہیں. بالکل جی, اور واقعی اپنے مقدر کو, اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کوئی آپشن نہیں. صحیح ہے, صحیح, آپشنز بڑی ہیں, ووٹ آ رہا ہے, آپ اپنے مقدر کا جو استعمال ہے وہ اچھے طریقے سے کریں. جی الیاس صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہے, فیصلہ پہلے ہو گیا, ووٹ ڈالنے کے لیے تو ایک صرف اداکاری کرنی ہے ریہرسل, جیسے آج وہ ایکسپریس میں موک ہو رہا ہے نا الیکشن کا, کہ الیکشن میں ووٹ کیسے ہوں گے, اس طرح 8 فروری کو بھی نا موک ہی ہوگا. صحیح ہے, چلیں, یہ ہر کسی کی ظاہر مختلف رائے ہے. فیصل صاحب. جی الیاس صاحب, بانی پی ٹی آئی پر سیاسی دروازے عارضی طور پر بند ہوئے ہیں یا مستقل؟ دیکھیں, یہ یہاں کوئی سیاست میں مستقل بات نہیں ہوتی. کسی وقت بھی نا سیاست میں کوئی بھی ٹرن لیا جا سکتا ہے, اور کسی وقت بھی کوئی پالیسی آ سکتی ہے. دیکھیں اب یہ ان کے ساتھ بھی ہے, پہلے بھی ان کے ساتھ تھی, نون لیگ کے ساتھ بھی تھا. اب دیکھیں وہ ایک دفعہ باہر آ گئے, باہر سے ادھر آ گئے, اب دوسری دفعہ بھی آ گئے, تو ظاہر ان کا بھی جب کوئی ٹائم آئے گا تو جو بھی وہ اس میں بھی ان کے لیے کوئی نہ کوئی پالیسی ضرور بنے گی, اور جو بھی یہ آئیں گے اور الیکشن جیتیں گے. تو اس وقت ان کا ووٹ بینک بڑا ٹھیک ٹھاک ہے, جس میں وہ بالکل اس پر انہوں نے بڑا یعنی کہ اپنا رکھا ہوا ہے, کہ وہ دیکھ رہے ہیں سارے لوگ بھی کہ ان کو بڑا ہے کہ اس کے لیے بڑی پالیسیاں بھی بنائی جا رہی ہیں گورنمنٹ کی جانب سے, کہ نہ کیا جائے کسی طریقے ان کے ووٹ. ان کو باہر بھی کیا گیا, لیکن پھر بھی ان کی ووٹ کے جو طاقت ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ جمہور کے ووٹ کے طاقت کی, کہ وہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اس صورتحال میں یہی ہے کہ ان کو دیکھنا پڑے گا, میاں نواز شریف میں وہ مختلف پالیسی اعلانات کر رہے ہیں, تاکہ وہ اعلانات کر کے ووٹ بینک ہے وہ کسی نہ کسی طریقے توڑیں, اور ان کے لیے جو ہے وہ ہے ان کی پالیسیاں بھی اپنا رہے ہیں. اور اچھی بات ہے اس میں وہ جو ہے مارکیٹ فورسز کے مطابق عوام کو ہی فائدہ ہوگا, عوام کو جتنے بینیفٹس ہوں گے. اور یہ ہے کہ اس دفعہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں, نون لیگ کی جانب سے وعدے کیے جا رہے ہیں, استحکام پارٹی کی جانب سے, تو عوام اس بارے میں اس دفعہ دیکھ رہی ہے کہ اگر ان کے وعدے پورے نہیں ہوں گے تو عوام ان کے خلاف جائے گی, اور عوام ان سے احتساب کرے گی. تو یہ صورتحال اس دفعہ ڈیفرنٹ ہے, کیونکہ عوام ایجوکیٹڈ ہے, عوام کو پتہ چل گیا کہ کیا کرنا ہے ان کے ساتھ. تو یہ زیادہ دیر نہیں چل سکیں گے اس طرح. اب لوگ جو کریں گے سیاسی پارٹیاں, اب سیاسی پارٹیوں کو اپنے لاہ عمل طے کرنے پڑیں گے, چینج کرنے پڑیں گے, اپنی پالیسیاں بدل کے آنی پڑیں گی. تو یہ ہے, یہ اب اس کو ایک ہے کہ الیکشن کے والے دن تھوڑے دن رہ گئے ہیں, تو سارے بالکل بھرپور طریقے سے وہ دیکھیں, لوگوں میں ایک آ رہی ہے کہ کرنٹ بھرپور طریقے سے آ رہا ہے, لوگ زیادہ سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے کی کوشش کریں. لیکن جب وہ مارکیٹ میں جاتے ہیں تو ان کو پتہ چلتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو. تو دیکھ لیں بلاول بھٹو اس وقت دوبارہ جلسے کرنے کے بعد دوبارہ لاہور میں نہیں آ رہے, جبکہ نون لیگ نے بھی کوشش کی ہے ایک جلسے کر کے اپنی دیکھی ہے کہ ان کی اسٹرینتھ کتنی ہے. تو اس کے ساتھ وہ دوسرے علاقوں میں جی اپنی ووٹ بینک دیکھ رہے ہیں, تاکہ وہ ادھر لاہور کی بجائے دوسری جگہ سے بھی کوشش کریں. بالکل آپ کو پوائنٹ آ گیا. اس وقت ظاہر ہے انتخابات میں چند دن باقی رہ گئے ہیں,
तमाम सियासी जमातें इस वक्त अपनी अपनी पावर जो है वो शो कर रही हैं जलसे के ज़रिए, रैलीज़ के ज़रिए। असल मुकाबला तो ज़ाहिर है 8 फरवरी को होगा। किस तरह से वोटर्स आता है और फिर क्या होगा कि कौन किसको सरप्राइज़ देगा, ज़ाहिर है ये उस दिन का वोट के बाद का जो नतीजा है वो बताएगा। अभी नाज़रीन एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। इंतखाबात से तकरीबन 4 दिन पहले हम एक्सपर्ट्स के सामने 4 बड़े सवाल रखेंगे और उनका जवाब लेंगे। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, आम इंतखाबात के लिए पोलिंग डे में तकरीबन 4 दिन रह गए हैं। तमाम सियासी जमातों की इंतखाबी मुहिम अरूज पर पहुंच चुकी है। आज भी बड़ी सियासी जमातों के जलसे हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने थरपारकर में जलसा किया। नून लीग ने गुजरांवाला में मैदान सजाया। नून लीग के कायद नवाज शरीफ ने उसे खिताब भी किया। PTI की जुज़वी इंतखाबी मुहिम जारी है, लेकिन इस हवाले से पार्टी को शिकवे शिकायत भी हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने लखी मरवत में जलसे से खिताब किया, जबकि ANP के अमल वली खान ने 4 सद्दा में जलसा किया। नाज़रीन, ऐसे वक्त में जब इंतखाबी मुहिम जोरों पर है तो कौन सी जमात मोमेंटम बनाने में कामयाब हो रही है, किस जमात की जीत के चांसेस बढ़ रहे हैं, इस हवाले से बात करेंगे। खुसूसी तौर पर ज़ाहिर है हमारे एक्सपर्ट्स हालात व वाक़यात बदलते सियासी मौसम से खूब वाकिफ़ हैं। तो आज हम इलेक्शन से तकरीबन 4 दिन पहले अपने एक्सपर्ट्स के सामने 4 बड़े सवाल रखने जा रहे हैं। उनके ख़बरों, तज्ज़ियों और तजर्बे की रोशनी में उनसे जवाब जानने की कोशिश करेंगे। सब मैं आपसे आगाज़ करूंगी आपके सामने एक सवाल कि अब तक सबसे बेहतर इंतखाबी मुहिम आपके ख्याल में किस जमात की है? आप ऑप्शंस में किसी एक जमात का नाम ले सकते हैं। अगर आप उसकी वजह भी बताना चाहें तो क्विकली वो भी बता सकते हैं। देखिए, पीपल्स पार्टी की बेस्ट रही है अब तक, क्योंकि उन्होंने स्टार्ट भी जल्दी लिया था और वो मोमेंटम भी बरकरार रखने में कामयाब हुए हैं। स्पेशली पंजाब में जो उन्होंने जलसे किए उनमें लोगों की तादाद भी अच्छी थी। इस हवाले से मैं समझता हूं क्योंकि PMLN तो गाड़ा पंजाब उनका, उनको ज्यादा जलसे बड़े करने चाहिए थे पीपल्स पार्टी से। मुझे लगता है कि दोनों ने एक जैसे जलसे किए, ज्यादा फर्क नहीं है। जी आमिर साहब, यही सवाल, बेहतर इंतखाबी मुहिम किस जमात की? देखिए, स्टार्ट में पीपल्स पार्टी ने बेहतरीन शुरू की और उसको लेके चल रही है। मुस्लिम लीग नून ने ताखीर से शुरू की लेकिन उससे कहीं आगे चली गई है। और जो मीडिया गेमिक्स हैं उसमें पीपल्स पार्टी के जलसे बड़े आ रहे हैं। अवाम पंजाब में उतने ज्यादा नहीं होते जितने मौजूद हैं, उसमें जलसे बेबहा लोगों के जो मुकाबले में मौजूद हैं वो नून के हैं, क्योंकि उनका मुकाबला होना था PTI से। PTI मौजूद नहीं है, लिहाजा मुस्लिम लीग नून ने इसी बुनियाद पे अपनी जो है वो ताखीर से शुरू की मुहिम भी, और लेकिन अब अपने उरूज पर है और बहुत बड़े जलसे भी कर रही है, जिसकी बुनियाद पे उनका काम आगे चला गया। ठीक है जी, फैसल साहब, आपके ख्याल में किसको इंतखाबी मुहिम किस जमात की बेहतर है आपके ख्याल में? अच्छा, ये देखिए बड़ी दिलचस्प बात है कि मुहिम किसकी बेहतर है और माहौल किसका बन रहा है। ये दोनों चीजें जो है ना वो अलग अलग हो गई। पीपल्स पार्टी की मुहिम बहरहाल जो है इसमें कोई शक की बात नहीं कि बस आप मुहिम पे रहें, माहौल पे ना जाए। जी माहौल का जेल तो थी, सुनाना नहीं। जी